السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف لرن قرآن۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ ایک مسلمان بندے کے لیے فرض نماز کی ادائیگی میں ہی بہت ساری خیروں کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان بندے کے لیے فرض نماز کی ادائیگی میں ہی بہت ساری خیروں کا ملنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرض نماز کے بعد اور تہجد کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرض نماز کے بعد اور تہجد کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت بھی ہے۔ سنت دعاؤں کے اہتمام میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بہت ساری خیریں ہیں۔ سنت دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان کو ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر کیوں نہ آیا ہو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ بہت ہی مختصر لفظ ہے، لیکن انسان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس دعا کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اسی طرح کھڑا ہونے سے پہلے مغفرت کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جو اس دعا کو فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی کھڑا ہونے سے پہلے ہی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ ٹوٹل 99 کلمات بن جاتے ہیں۔ تو 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، کتنی مختصر سی دعائیں ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو تو ان کی بھی معافی کا اعلان ہے، تو ہمیں چاہیے تو ہم ان کا اہتمام کریں۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے. جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ہے آیت الکرسی. تو دوستو ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی خیریں ہیں، آخرت میں بھی خیریں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے بھائی قاری محمد آصف کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.